السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب یہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. آج کل جو جس طرح یہ انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود صاحب کا جو سلسلہ چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے کافی جو ہے ایک لوگ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. خیر بہرحال میں آپ سے جو سوال ابھی کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک حدیث جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو باغی جماعت جو ہے وہ جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اور اب جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو باغی جماعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے, کیونکہ حضرت عمار بن یاسر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ باغی جماعت والے لوگ تھے یا جہنم کی طرف بلا رہے تھے. تو یہ اس کا کیا ہے, کیونکہ یہ بہت ایک کنفیوژن کریٹ کر رہی ہے نوجوانوں کے اندر, عوام الناس میں. تو اس کی صحیح تعبیر یا تشریح کیا ہے جو آپ کے نزدیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اسلاف نے قرآن مجید سے جو چیز سمجھی ہے اور احادیث مبارکہ سے جس چیز کو سمجھا ہے ان کو عقائد کی صورت میں انہوں نے جمع کر لیے, اور 1400 سال سے تمام مسلمانوں کے وہ عقیدے رہے ہیں اور اس کے اوپر اتفاق ہے. اور اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں, اور بالفرض اگر کسی صحابی سے دنیا میں کوئی کمی کوتاہی ہو چکی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, ایک جگہ نہیں متعدد جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ لقب اور یہ اعزاز صحابہ کرام کو عطا فرمایا ہے. باقی رہی جہاں تک خاص اس روایت کا ذکر ہے, تو اس روایت کی تشریح جو ہے ہم خود اہل بیت سے لیں گے, حضرات حسنین سے لیں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ جو اس کے پرخلوص ساتھی تھے وہ اس حدیث کا مصداق ہیں یا مصداق نہیں ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ وہ جو جماعت ہے وہ جماعت لوگوں کو جہنم کی طرف بلائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگوں کو جہنم کی طرف نہیں بلا رہے, ان کی پوری زندگی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے, اسلام کی طرف بلا رہے. اور ان کی پوری جو زندگی ہے آپ مطالعہ کریں, پوری زندگی ان کی یہی ہے کہ لوگوں کو انہوں نے اسلام کی طرف بلایا ہے. حتیٰ کہ حضرات حسنین نے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور ان کو اپنا مقتدی, اپنا امام, اپنا پیشوا مان کر اس وہم کا ہی ازالہ کر دیا اور اس شبے کا ہی ازالہ کر دیا کہ اس حدیث کے مصداق کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہیں. اس لیے کہ بالفرض اگر حضرت معاویہ اس حدیث کی مصداق میں داخل ہوتے تو کبھی بھی یہ حضرات کریمین جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے. اب یہ عجیب بات, اچنبے کی بات ہے کہ اس دور کا کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس حدیث کے مصداق میں حضرت معاویہ داخل ہیں اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں, اور پھر جو ہے اس پہ سنی شیعہ سب کا اتفاق ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین نے جو ہے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. تنقیح المقال معتمد کتاب ہے شیعوں کی, اور اس میں سارے جو ہے معاملات لکھے ہوئے ہیں, اور سنیوں کی کتابیں تو بھری ہوئی ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ ان کا یہ اعتراض حضرت معاویہ پر اگر وہ کرتے ہیں تو یہ اعتراض حضرات حسنین پر بھی ہے کہ انہوں نے ایسے شخص کی بیعت کیوں کی کہ جو جہنم کی طرف بلا رہا ہے, ایسے شخص کو اپنا مقتدی کیوں بنایا کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے, ایسا شخص جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کا حکم کیا ہے, کیا وہ بچ جائیں گے؟ یہ اصل میں تبرہ ہے حضرات حسنین پر, یہ اہل بیت کے اوپر تبرہ ہے. لیکن ہمارا دشمن جو ہے وہ اس طریقے سے تبرہ کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا ہے. حضرت معاویہ پر تو تبرہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ حضرات حسنین کی بھی شان کو گھٹانا ہے, اور ان صحابہ کرام کی شان کو بھی گھٹانا ہے کہ جنہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت عبداللہ ابن عباس ہے, عبداللہ ابن عمر ہے, ابو ہریرہ ہے,
سینکڑوں صحابہ کرام کی لین لگی ہوئی ہے جنہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کو اپنا مقتدی اور امام تسلیم کیا، تو کیا یہ سارے کے سارے اس آدمی کے اوپر جمع ہو گئے جو جہنمی تھے اور جہنم کی طرف لوگوں کو بلانے والا تھا؟ خدا کے بندو، کس طرف جا رہے ہو؟ اس حدیث کا مصداق وہ منافقین تھے جو دونوں گروہوں کے اندر تھے، حضرت علی کے گروہوں میں بھی تھے اور حضرت معاویہ کے گروہ میں بھی تھے۔ اس حدیث کا مصداق وہ خاص جماعت ہے جو ان دونوں کو آپس میں لڑانا چاہتی تھی، نہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام جماعت اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت۔ ورنہ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل جہنمی ہے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل جو ہے حضرت علی کی جماعت کے افراد نے کیا۔ تو علیاذ باللہ کوئی ناسبی کھڑا ہو جائے، کوئی خارجی کھڑا ہو جائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر اعتراض کرے اور اس کی جماعت پر اعتراض کرے اور ان کو جہنمی قرار دے۔ اللہ سے ڈرو، ایسی جو ہے حدیثوں کی تفسیر اور وضاحتیں نہ کرو جس سے اہل بیت کی مذمت نکلتی ہو، اہل بیت کا نقص نکلتا ہو۔ تمام اہل بیت کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف جلد ثانی کے اندر حدیث ہے کہ تم میں دو چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے اہل بیت۔ اہل بیت کے عمل کو پکڑ لو، حضرت علی کے عمل کو پکڑو، حضرت حسنین کے عمل کو پکڑو۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ حضرت علی نے ابو بکر، عمر، عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو اپنا مقتدی امام بنایا۔ حضرات حسنین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنا امام اور مقتدی بنایا۔ تو ہم بھی اہل بیت کے بنائے ہوئے مقتدی اور امام کو اپنا امام اور مقتدی مانتے ہیں، اور باقی جتنی اس روایتیں اس مفہوم کے خلاف آتی ہیں تو یا تو اس کی مناسب تعویل کریں گے یا اہل بیت کے اس عمل کے مقابلے میں اسے ہم مردود قرار دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔